الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا غوثنا وأغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وأعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومسعودنا أعلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشقالنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبله الرسل صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم سامعین کرامی اور مہمانان کرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے اسلاف بزرگان کرام اور اساتذہ کرام کے عظیم مشن کو جو آقا علیہ السلام سے اصحاب نے سیکھا اور اصحاب سے آگے چلتا ہم تک پہنچا ہے، اس عقیدہ پر ہم رب تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں ادنا طالب علم اور ناقص العمل ہونے کی حیثیت سے
جامعہ نظامیہ رضویہ کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے رب تعالیٰ جل وعلا کے فضل اور کرم سے، اپنے اساتذہ کی مہربانی اور والدین کی دعاؤں سے، اور اپنے نانا گرامی علیہ الرحمہ اور بالخصوص خواجہ صاحب علیہ الرحمہ کی نگاہ پاک سے چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، فقط آپ کی توجہ کا منتظر رہوں گا، انشاءاللہ العزیز بات سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جتنے رسول تھے وہ آپ سے پہلے گزر چکے۔ یہ ایک آیت ہے جو صریح الفاظ میں آقا علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے اختتام پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اگلی آیات جو میں ابھی تلاوت کرنے لگا ہوں، ان میں آپ کی صرف تھوڑی سی توجہ طلب ہے، جن میں صریح الفاظ سے نبوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اختتام تو نہیں ملتا، الفاظ کنایتاً اشارتاً آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہی دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ ابتدا پہلا پارہ رب تعالیٰ جل وعلا متقین کی شان اور متقین کے اوصاف بیان کرتا ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ السلام میں جو رب کے مقرب ہیں، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے قریب ہیں، وہ کون لوگ؟ ان متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ غور کیجئے گا، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو محبوب ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی شریعت کے متقین وہ ہیں جو رب تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے آقا علیہ السلام کو ملنے والی نبوت پر اور آپ کی طرف اترنے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور آپ کی شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نعرہ فیروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ توجہ کیجئے گا، تمام احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ قرآن مجید میں متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ وہ چاہے متقین کے اوصاف کو بیان کرنا ہو یا کسی منافق کی منافقت پر قرآن نے دلالت کرنی ہو، الغرض کسی بھی موقع پر قرآن نے اگر شریعت محمدی علیہ السلام کے بارے میں بتلانا ہو تو قرآن کہتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ من قبلک۔ متقین محبوب آپ کی طرف نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے سابقہ کتابوں اور انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، اس آیت میں ایک منافق کی منافقت کی طرف اشارہ ہے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نبوت مصطفیٰ کو مانتا ہوں، رسالت مصطفیٰ کو مانتا ہوں، لیکن وہ اپنے دعوے میں سچانا تھا کیونکہ آقا علیہ السلام کے فیصلے کو نہ مانتا تھا، وہ ایک یہودی سے فیصلہ کروانا چاہتا تھا۔ قرآن نے اس کے جھوٹے دعوے
دعوے کو بیان کرنے کے لیے کہا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فرمایا کیا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اس پر جو محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے سابقہ نازل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ متقین بھی ایمان رکھتے ہیں تو محبوب کی طرف نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور سابقہ کتب و رسول و انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی اور نبی نے آنا ہوتا، کسی صورت میں کسی نبی کی ضرورت ہوتی تو یہاں پر یہ ذکر نہ ہوتا کہ سابقہ انبیاء پر اور محبوب آپ پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ان متقین کے اوصاف میں یہ بھی بیان کیا جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی تشریف لائے گا یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ایسا ذکر موجود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی بن کر جلوہ افروز ہوئے اور آپ پر نبوت کا اختتام ہو گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، یہودیوں کی اکثریت بد کردار تھی، جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے تھے جو علم میں راسخ تھے، علم میں مضبوط تھے، ان میں علم میں ثقہ پایا جاتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے علم سے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر تو ایمان رکھا، لیکن جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو ان کے علم میں انہیں نفع دیا، انہوں نے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بھی تسلیم کر دیا۔ ان یہودیوں میں سے جو یہودیوں کے عالم تھے، ان میں سے کچھ وہ تھے جو آقا علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے، ادھر بھی قرآن نے کہا محبوب وہ آپ پر بھی ایمان لے آئے، آپ سے سابقہ انبیاء کی شریعتوں پر بھی ایمان لائے تھے اور ان پر بھی ایمان لائے تھے۔ معلوم ہوا اگر محبوب علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر جو علم میں راسخ تھے وہ صرف آقا علیہ السلام پر ایمان لانے اور سابقہ انبیاء اور کتب پر ایمان لانے تک محدود نہ رہتے، بلکہ ان کا علم انہیں یہ بھی فائدہ دیتا کہ آقا علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی کے ایمان لاتے، جبکہ نبوت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لیے قرآن میں کہیں نبوت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کے بارے میں بیان ہی نہیں کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولین ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے اپنے بعد آنے والی نبی کی بشارت۔ قرآن نے اس چیز کا ذکر، قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ آپ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور آقا علیہ السلام کی نبوت کی بشارت دے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے کسی صورت میں کسی راہبر نے کسی رہنما نے الہام میں یا وحی کی صورت میں آنا ہوتا تو حضور یقیناً ضرورتاً اس کی بشارت بنا دیتے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی خوشخبری نہیں دی، کسی نبی کی تشریف آوری کی، اس کی آمد کی بشارت نہیں سنائی، بلکہ فرمایا میرے بعد خلافت کثرت سے پائی جائے گی، یعنی میرے بعد خلافاء کثیر ہوں گے۔ اگر حضور کے بعد نبی نے آنا ہوتا تو حضور فرماتے میرے بعد انبیاء آئیں گے، لیکن چونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہ آنا تھا اس لیے حضور نے فرمایا مجھ پر کر دی گئی ہے نبوت، اب میرے بعد اگر آئیں گے اس شریعت کو آگے لے کر چلیں گے، اس کے ذمہ دار ہوں گے تو میرے خلافاء۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کی آیت مقدسہ نازل ہوئی جس میں رب تعالیٰ جل وعلا نے دین کو مکمل کر دیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور میں آپ کے دین اسلام کے ہونے پر راضی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام پر رب تعالیٰ جل وعلا نے نعمت کو بھی پورا کر دیا، دین کی بھی تکمیل کر دی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا تھا، معلوم ہو رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو مقصد آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبوت کی صورت میں، وحی کی صورت میں، رسالت کی صورت میں، اب وہ مقصد حضور علیہ السلام پر آ کر تمام ہو چکا۔ جب مقصد حضور پر پورا ہو گیا اور مقصد ہمارا مدینے میں ہے، ایک لطیف نقطہ عرض کرنے لگا، وہ نبوت اور رسالت کا مقصد حضور پر مکمل ہو گیا اور مقصد ہمارا مدینے میں ہے، یعنی حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں جلوہ فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ مقصد ہمارا مدینے میں ہے، ہم مقصد کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف کیوں جائیں؟ اپنے حقیقی مقصد کو چھوڑ کر الل مقصد کیوں جائیں؟ نہ مشرق میں مقصد ہے، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، ہمارا مقصد ہے تو مدینے میں ہے۔ اور مقصد کی طرف آنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو کہیں اور نہ جائیں بلکہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کہاں پر حاضری کا حکم ہے؟ جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو آ جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ قرآن صرف حضور کی ظاہری حیات میں اصول نہیں تھا، قانون نہیں تھا، ضابطہ حیات نہیں تھا، بلکہ قرآن قیامت تک کے لیے اصول ہے۔ قرآن قیامت تک کی زندگی کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت تک جو کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اپنے ساتھ ناانصافی کر بیٹھے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بیٹھے، اپنی جان پر جب یہ انصافی کرے، ناانصافی کرے تو کسی اور جانب نہ جائے بلکہ اب بھی یا قیامت تک جب بھی ضرورت پڑے تو حضور کی بارگاہ میں آ جائے۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا، محبوب اپنے اصحاب سے فرما دیجئے کہ میری ظاہری حیات میں تو میرے پاس آؤ، لیکن جب میں وصال فرما جاؤں، جب ظاہراً پردہ فرما جاؤں تو کسی اور کے پاس چلے جانا۔ نہ قیامت تک آنے کے لیے ضابطہ بیان ہوا کہ قیامت تک جس کو معافی کی ضرورت ہے، جس کو نجات کی ضرورت ہے، جو فلاح و کامیابی پانا چاہتا ہے، اگر وہ پائے گا تو وہ حضور کے در اقدس سے پائے گا، کیونکہ قرآن نے ضابطہ بیان کر دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اب حضور کی بارگاہ میں رب سے بخشش مانگے، حضور ان کی سفارش فرمائیں، کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ جل وعلا کو وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا معلوم ہوا کہ حضور آخری آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ چند آیات مقدسات میں نے آپ کے سامنے رکھی، صرف ایک حدیث پاک ذکر کر کے اور ایک نقطہ قرآن مجید کی آیات بیان کر کے میں اجازت چاہتا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک دراگوش نے ایک گدھے نے آقا علیہ السلام کے ساتھ خطاب فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ گدھا ہم کلام ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ اس نے گفتگو فرمائی اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اجداد میں سے، میرے آبا میں سے 60 ایسے
کا گوشت، 60 ایسے گدھے تھے جن پر صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ 60 گدھوں پر انبیاء کرام علیہ السلام نے سواری فرمائی۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے قد كنت اتوقعك ان تركبني لانه لم يبق من نسل جدي غيري ولا من الانبیاء غیرک۔ حضور اب میری خواہش کا ہے میرے آبا کی پشت پر تو انبیاء سوار ہوتے گئے چلے گئے، میں اکیلا اس نسل سے بچ گیا ہوں۔ اب حضور میری خواہش یہ ہے کہ میں ان اجداد کی نسل میں سے اکیلا ہوں۔ تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور آپ بھی آخری نبی ہیں، اور میری پشت اگر خالی ہے تو آپ کی سواری کے لیے، میری پشت اگر خالی ہے تو آپ کی سواری کے لیے خالی ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ مجھ پر سوار ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت رب تعالیٰ جل وعلا قرآن مجید کو نازل فرما کر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہت سے احباب اس کے ترجمہ سے واقف ہوں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کو کہاں نازل فرمایا؟ قرآن کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب ہم نے قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر، ہم قرآن کے محافظ ہیں اور ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، اور اتارا کہاں پر ہے؟ حضور کے قلب اطہر پر۔ ایک اور آیت میں رب تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ محبوب آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ 3 آیات کا کچھ حصہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوسری جگہ پر عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب آپ کے قلب اطہر پر۔ تیسری جگہ فرمایا محبوب واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے، لوگوں کی مخالفت سے، لوگوں کی دشمنی سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ان تینوں آیات کا آپس میں ربط دیکھیے گا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا، نازل قلب اطہر مصطفیٰ پر اتارا، اور پھر کہا حضور آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ جل وعلا قرآن جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوا اس کا بھی محافظ ہے۔ مثال سے سمجھیے گا، بینک میں کسی نے خزانہ رکھا، مال و زر رکھا، تو وہ کیا صرف اس مال و زر کی حفاظت کرتا ہے یا اس مکان اور مقام کی بھی؟ بینک میں جہاں پر مال و زر پڑا ہوتا ہے کیا صرف اس قیمتی ساز و سامان کی حفاظت کی جاتی ہے یا اس مکان، اس مقام، اس جگہ، اس تجوری کی، اس مکان اور جگہ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ بلا شبہ سمجھیے گا رب قرآن کا بھی محافظ ہے، اور قرآن نازل ہوا قلب اطہر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر۔ معلوم ہوا کہ رب صرف قرآن کا محافظ نہیں بلکہ حضور کے قلب اطہر کا بھی محافظ۔ کیا صرف حضور کے قلب اطہر کا ہی محافظ؟ نا، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک حضور علیہ السلام سراپائے ہدایت ہیں۔ رب تعالیٰ جل وعلا حضور کو بھی محفوظ رکھے گا۔ معلوم ہوا قرآن بھی رب کی حفاظت میں، حضور کا قلب اطہر بھی رب کی حفاظت میں، اور حضور کا وجود اقدس بھی رب کی حفاظت میں۔ کوئی معاذ اللہ قتل کی سازش رکھتا ہو، حضور کے وجود اقدس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، رب ہرگز یہ گوارا نہیں فرمائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ صرف حضور کے وجود اقدس کی بات نہیں بلکہ رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنی تمام صفات کا حضور کو مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ حضور رب تعالیٰ جل وعلا کی تمام صفات کے بھی مظہر ہیں، اور ختم نبوت یہ کسی کے آباء و اجداد کا ورثہ نہیں کہ کوئی جیسے چاہے استعمال کر لے، جیسے چاہے اس پر عمل درآمد کرے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کا وہ اعزاز ہے جو آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ملا تھا۔ رب نے حضور کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ رب قرآن کا بھی محافظ ہے، قلب اطہر مصطفیٰ کا بھی محافظ ہے، وجود مصطفیٰ کا بھی محافظ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ختم نبوت مصطفیٰ کا محافظ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟
اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گھر میں بیٹھے اور حضور حیا فرماتے ہوئے ان کو جانے کا حکم نہ دیں، رب قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے بالکل حیا نہیں فرماتا۔ اگر تم محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب فارغ ہو جاؤ تو چلے جاؤ کہ محبوب کو اذیت نہ ہو۔ یہ حکم اصحاب رسول کے لیے بھی آ گیا۔ جو حضور کے محبوب ہیں اور حضور کے دشمن ہیں، ان کے لیے کس قدر سختی کا حکم ہوگا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ختم نبوت پر کسی کو حملہ کرنے کی، کسی کو میلی نگاہ سے دیکھنے کی، کسی کو اپنی سازشیں چلانے کی، کسی کو اس پر حملہ آور کرنے کی ہرگز جسارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کرے گا تو وہ صرف اس ریاست سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، بلکہ وہ رب کے قہر میں بھی ضرور۔ امام الانبیاء ختم الرسل خیر الورا کہیے، انہیں ماہ مبین شمع سبستان حرا کہیے۔ محمد اور احمد نام دونوں ان کے پاکیزہ ہے، لازم نام سن کر آپ صلی علی کہیے، ہے لازم نام سن کر آپ صلی علی کہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔